کہتے ہیں کچھ بستیاں صرف نقشے پر نہیں ہوتی، وہ وقت کی دھند میں چھپی ہوتی ہیں۔ ایسی ہی ایک بستی تھی جس کا نام شام گڑھ تھا، ایک سنسان خاموش پہاڑی علاقہ جس کے اطراف میں بلند و بالا پہاڑوں کا پہرا تھا، جیسے وہ کسی راز کی حفاظت کر رہے ہوں۔ یہ بستی دن کے وقت تو سادہ لگتی، مگر جیسے ہی شام ڈلتی تو پہاڑوں کے سائے لمبے ہو جاتے اور بستی ایک جادوئی داستان کی صورت اختیار کر لیتی۔ انہی شاموں میں قلعہ شام گڑھ کی اونچی دیواروں کے سائے تلے ایک خوبصورت روز تنہا جھیل کے کنارے پر آ کر بیٹھتی وہ لڑکی نہ صرف اپنی خوبصورتی کے لیے جانی جاتی، بلکہ اپنی خاموشی، اپنے گہرے خوابوں اور ستار کی مدھم تانوں کے لیے بھی جانی جاتی۔ اس کا نام تھا رملہ۔ رملہ نواب ذوالفقار کی اکلوتی بیٹی تھی۔ محل میں اس کے لیے ہر آسائش موجود تھی، سونے کے زیورات، ایرانی قالین، مغل کاری کے لباس اور خوشبوؤں سے مہکتی فضا۔ مگر ان سب کے باوجود رملہ کی روح بے چین تھی۔ اسے نہ زیورات لبھاتے تھے، نہ تخت و تاج۔ اس کے خواب کچھ اور تھے۔ وہ جھیل کے پاس بیٹھ کر اکثر ستار بجاتی تھی۔ اس کے نغمے میں اداسی چھپی تھی، جیسے وہ کسی کا انتظار کر رہی ہو، کسی کی واپسی کا، کسی کی آواز کا، کسی کے لمس کا، جو شاید کبھی اس کا تھا یا شاید کبھی نہیں رہا۔ یہ سب کچھ یوں ہی نہیں تھا۔ رملہ کا دل ایک چرواہے کے لیے دھڑکتا تھا، ظفر کے لیے۔ ظفر پہاڑوں میں رہنے والا ایک سادہ چرواہا تھا۔ نہ اس کے پاس سونا تھا، نہ محل، نہ نام و نسب، مگر اس کے پاس بانسری تھی، اور وہ بانسری جب بجتی تو پرندے بھی خاموش ہو جاتے۔ رملہ پہلی بار اسے تب ملی جب وہ قلعے سے نکل کر تنہائی میں جھیل کے پاس جا بیٹھی تھی۔ اس دن آسمان پر ہلکے بادل تھے اور ہوا خوشبو سے بھرپور۔ اچانک بانسری کی آواز سنائی دی، جیسے پہاڑوں نے کوئی کہانی سنائی ہو۔ ظفر وہیں ایک چٹان پر بیٹھا بانسری بجا رہا تھا۔ رملہ اس کے سر میں کھو گئی تھی۔ اس دن وہ کچھ نہیں بولی، صرف سنتی رہی۔ اگلے دن پھر وہی ہوا۔ یہ سلسلہ روز کا بن گیا۔ پھر ایک دن ظفر نے رملہ سے پوچھا، تم تو قلعے کی بیٹی ہو، یہاں کیوں آتی ہو؟ رملہ نے ستار کی ایک تان چھیڑی اور کہا، قلعے میں سب کچھ ہے سوائے دل کے سکون کے۔ تمہاری بانسری میں وہ ہے۔ وہ دن محبت کی پہلی جھلک تھا۔ ظفر اور رملہ کی محبت کھلی نہ تھی۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے، ایک دوسرے کے سر میں سر ملاتے، جھیل کے کنارے چپ چاپ بیٹھتے تھے، اور جب شام گہری ہوتی رملہ واپس قلعے کی طرف لوٹ جاتی۔ مگر ان کی یہ خاموش ملاقاتیں اس وادی کی سب سے خوبصورت شامیں بن چکی تھی۔ ایک شام رملہ نے کہا، اگر تم بادشاہ ہوتے تو میں تمہارے ساتھ ساری دنیا چھوڑ کر آتی۔ ظفر مسکرایا اور کہا، اگر تم چرواہی ہوتی تو میں تمہیں محل لے جاتا۔ دونوں ہنسے، مگر ان کی ہنسی میں اداسی چھپی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے ان کا ساتھ دنیا کی نگاہ میں ممکن نہیں ہے۔ رملہ نے ایک دن جھیل کے پانی میں اپنی انگلی سے لکھا، ہماری محبت کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اور پانی نے اس کو اپنے اندر جذب کر لیا، جیسے وہ وعدہ سنبھال لیا ہو۔ لیکن ہر خوبصورت راز کو دنیا دیر تک برداشت نہیں کرتی۔ محل کے جاسوسوں نے نواب کو اطلاع دی، رملہ کسی چرواہے سے ملتی ہے، تنہا جھیل کے کنارے۔ نواب ذوالفقار کا خون کھول اٹھا۔ ان کے نزدیک عزت، سلطنت، خاندان سب سے بڑھ کر تھے۔ محبت وہ صرف بادشاہوں کی مرضی سے ہوتی تھی۔ نواب نے فیصلہ کر لیا، اس بے عزتی کو ختم کرنا ہوگا۔ رملہ کے لیے وہ شام آخری تھی۔ جب وہ ظفر سے ملی، اسے معلوم نہ تھا
کہ اگلی صبح اس کی دنیا بدل جائے گی۔ صبح کا سورج ابھی پوری طرح طلوع نہیں ہوا تھا۔ قلعہ شام گڑھ کے صحن میں خاموشی تھی، مگر اس خاموشی کے پیچھے ایک طوفان چھپا تھا۔ نواب ذوالفقار محل کے اندر اپنی کرسی پر بیٹھا غصے سے لال ہو رہا تھا۔ اس کے سامنے محل کا خاص جاسوس کھڑا تھا، جس کی زبان سے یہ زہر نکلا تھا۔ رملہ روز شام کو قلعے سے نکل کر جھیل کے پاس جاتی ہے، ایک چرواہ کے ساتھ وقت گزارتی ہے جو بانسری بجاتا ہے۔ نواب کا دل دہل گیا۔ اس کی بیٹی نواب زادی ایک چرواہے کے ساتھ وقت گزارتی ہے جو بانسری بجاتا ہے۔ یہ نہ صرف اس کے خاندان کی توہین تھی بلکہ اس کی انا کا شدید زخم بھی تھا۔ اسی لمحے اس نے حکم دیا، رملہ کو محل میں قید کر دو اور اس چرواہے کو ہمیشہ کے لیے بستی سے نکال دو۔ رملہ جب صبح معمول کے مطابق جھیل پر جانے کے لیے نکلی تو دروازے پر محل کے سپاہیوں نے اسے روک لیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی، سوال تھے، لیکن کوئی جواب نہ دیا گیا۔ اسے محل کے اندر زنان خانے کے سب سے اندرونی کمرے میں قید کر دیا گیا۔ وہ کمرہ جہاں نہ سورج کی روشنی آتی تھی نہ چاندنی کی چمک، صرف خاموشی، تنہائی اور گفل۔ ادھر جھیل کے کنارے ظفر انتظار کرتا رہا، بانسری بجاتا رہا۔ ہر لمحہ اسے لگتا رملہ آ جائے گی، مگر وہ نہ آئی۔ اسی رات قلعے کے پہاڑی راستے پر چند گھوڑے دوڑے۔ ظفر کو پکڑ لیا گیا۔ اس پر نہ کوئی مقدمہ چلا، نہ کوئی صفائی کا موقع ملا، صرف ایک حکم ملا، بستی چھوڑ دو اور کبھی لوٹ کر مت آنا۔ ظفر نے قلعے کی طرف آخری بار دیکھا۔ آنکھوں میں رملہ کی تصویر تھی، کانوں میں اس کی ستار کی تان، اور دل میں وہ آخری جملہ، ہماری محبت کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ پہاڑوں کی رات اندھیری تھی۔ ظفر اس وادی سے نکل گیا، مگر اس کا دل وہیں رہ گیا، جھیل کے کنارے جہاں کبھی وہ اور رملہ چپ چاپ بیٹھتے تھے۔ دن گزرتے گئے۔ رملہ کو باہر کی دنیا کی کوئی خبر نہ تھی۔ اسے صرف ایک چیز کا انتظار تھا، ظفر کی بانسری، مگر وہ سر اب نہیں بجتا تھا۔ ایک دن اس نے قید خانے میں اپنے ستار کی تار توڑ دی۔ وہ جانتی تھی جب دل کا ساز ٹوٹ جائے تو ساز بجانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ نواب اس سب سے مطمئن تھا۔ اسے لگا وہ اپنی بیٹی کو دنیا کی غلطی سے بچا سکتا ہے، مگر وہ نہ جانتا تھا محبت قید نہیں ہوتی، وہ صرف سسکنے لگتی ہے، اور جب وہ پلٹتی ہے تو ساری دنیا بدل دیتی ہے۔ 6 مہینے گزر چکے تھے، برسات کا موسم آ چکا تھا۔ ایک دن رملہ کو اپنی کتاب میں ایک پرانا کاغذ ملا جو اس نے ظفر کو لکھا تھا، جس پر اس نے یہ لکھا تھا، جب دنیا خاموش ہو جائے تب تمہاری بانسری مجھے واپس بلائے گی۔ وہ کاغذ بھیگ گیا، مگر اس پر لکھی یادیں زندہ ہو گئیں۔ رات کے گہرے سائے محل کی دیواروں پر اتر رہے تھے۔ زنان خانے کے اندر ایک کمرے میں جہاں کبھی زندگی کے رنگ ہوا کرتے تھے، آج صرف مایوسی کی نمی تھی، مگر اس نمی میں ایک فیصلہ جنم لے چکا تھا۔ رملہ کے دل میں ایک طوفان پل رہا تھا۔ 6 ماہ گزر چکے تھے۔ اس نے نہ تو ظفر کی آواز سنی نہ ہی بانسری، مگر اس کا دل کا یقین کمزور نہیں ہوا۔ اسی قید خانے کی ایک نوکرانی زینب، جس نے رملہ کو چھپ چھپ کر ظفر کے قصے سنائے، آج اس کے سب سے بڑی راز کی ساتھی بن گئی۔ اس نے کہا، یہاں سے بھاگنا ممکن تو نہیں، مگر اگر آپ چاہیں تو میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر راستہ بنا سکتی ہوں۔ رملہ نے زینب کا ہاتھ تھام لیا، آنکھوں میں آنسو تھے مگر آواز میں مضبوطی۔ میں اپنی محبت کو ڈھونڈنے نکلوں گی، چاہے قید ہو یا موت۔ اسی رات زینب نے محل کی پرانے رازدان دروازے کو کھولا، جو برسوں سے بند تھا۔ دیوار میں بنا وہ خفیہ راستہ کبھی بادشاہوں کی ہنگامی خروج کے لیے تھا، اور آج ایک عاشق کی امید بن گیا۔ رملہ سفید چادر میں ملبوس دبے پاؤں نکل گئی۔ ہر قدم
اس کے لیے زندگی کی بازی تھا۔ باہر ایک گھوڑا بندھا تھا جو زینب نے گاؤں کے پرانے دربان سے خفیہ طور پر لیا تھا۔ چاندنی میں گھوڑے کی چاپ محل کی دیواروں سے ٹکرا کر گونج رہی تھی، جیسے رات خود بھی جانتی ہو کہ ایک محبت وقت کے خلاف دوڑ رہی ہے۔ رملہ نے وہی راستہ چنا جہاں سے ظفر کو نکالا گیا تھا۔ پہاڑی راہ داریاں، جنگلات اور سنسان وادیاں، دنوں کی مسافت بنا کسی رہنمائی کے صرف دل کی سمت پر چلتی رہی۔ رات کو آگ جلا کر خود کو سردی سے بچاتی اور دن میں چھوٹے دیہاتوں سے پانی مانگ کر۔ ہر بار کسی بانسری کی آواز سنتی اور دل رک جاتا، مگر وہ سر ظفر کے نہ ہوتے۔ ایک دن شام کے وقت وہ ایک جھونپڑی کے سامنے رکی، جہاں ایک نورانی بزرگ بیٹھے تھے اور کچھ لکھ رہے تھے۔ رملہ نے ادب سے پوچھا، بابا جی، کیا آپ نے ایک بانسری والے چروائے کو یہاں گزرتے دیکھا؟ بزرگ نے چند لمحے اسے غور سے دیکھا، جیسے اس کی روح کا حال جان رہا ہو۔ بیٹی، جس عشق کے لیے تم پہاڑوں سے لڑ رہی ہو وہ عشق سچا ہے۔ میں نے اس چروائے کو دیکھا ہے، خاموش، زخمی اور بہت دور۔ وہ اب لوگوں سے چھپا ہوا رہتا ہے، ایک ویران درخت کے نیچے۔ رملہ کی آنکھوں میں امید جاگ اٹھی۔ اس نے جھونپڑی سے رخصت لی اور اسی طرف چل دی جس سمت کو بزرگ نے اشارہ کیا تھا۔ ایک دن وہ ایک سنسان وادی میں پہنچی۔ وہاں ایک تنہا درخت کے نیچے ایک شخص بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بانسری تھی، مگر وہ بجا نہیں رہا تھا۔ رملہ چند قدم قریب ہوئی، ہوا کی ہلکی جنبش میں اس کی چادر پھر پھڑائی اور وہ شخص چونک اٹھا۔ وہ ظفر تھا۔ دونوں کی آنکھیں چند لمحے ایک دوسرے میں جمی رہیں، نہ کوئی لفظ، نہ کوئی آواز، صرف دل کی دھڑکن اور ماضی کی باز گشت۔ پھر رملہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور ظفر بانسری کی ہاتھ سے گر گئی۔ تم آ گئی، ہاں، اپنی محبت کو لینے کے لیے آ گئی۔ رات دیر تک دونوں درخت کے نیچے بیٹھے رہے۔ رملہ نے وہ تمام کہانی سنائی، قید، زینب، راستے، بزرگ، اور ظفر نے بتایا کہ کیسے وہ ہر روز بانسری بجا کر رملہ کو یاد کرتا، مگر قید کا علم نہ ہونے کی وجہ سے خاموشی کو شکست مان لیا۔ پھر دونوں نے فیصلہ کیا، واپس جانے کا نہیں بلکہ نئی زندگی بسانے کا۔ ایک ویران وادی میں محبت کا ایک نیا گھر بنا، جہاں آوازیں تو کم تھی مگر دلوں کا سچ گونجتا تھا۔